دنیا کی تاریخ ایسے بہادروں سے بری پڑی ہے جو بظاہر عام انسان تھے لیکن ان کا جذبہ غیر معمولی تھا۔ برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک آج جس شخصیت کے نام سے دنیا میں مشہور ہو چکا ہے وہ ہے ابراہیم ترورے، ایک فوجی، ایک قوم پرست، ایک انقلابی اور شاید افریقہ کا نیا چے گویرا۔ ابراہیم ترورے نے صرف 34 سال کی عمر میں وہ کر دکھایا جو کئی دہائیاں حکومت کرنے والی نہیں کر پائی۔ انہوں نے اپنے ملک کو کالونیل طاقتوں سے آزاد کرانے، دہشت گردی کے خلاف مؤثر جنگ لڑنے اور عوامی خود مختاری کو بحال کرنے کا عزم کیا۔ ابتدائی زندگی ایک عام بچے سے فوجی کمانڈر تک۔ ابراہیم 1988 میں برکینا فاسو کے مغربی علاقے میں پیدا ہوئے۔ وہ دیہی زندگی، مشکلات اور سادگی سے واقف تھے۔ بچپن سے ان میں سوال کرنا اور نظام سے ٹکرانے کا رجحان پایا جاتا تھا۔ انہوں نے یونیورسٹی آف اوagadougou میں کیمسٹری کی تعلیم حاصل کی لیکن دل فوج کی طرف مائل تھا۔ 2010 میں وہ برکینا فاسو کی فوج میں شامل ہو گئے اور اپنی قابلیت اور بہادری کی وجہ سے جلدی نمایاں ہو گئے۔ برکینا فاسو بحرانوں میں گرا ہوا ملک۔ برکینا فاسو ایک ایسا ملک ہے جو کئی دہائیوں سے بدمنی، بدعنوانی اور غیر ملکی مداخلت کا شکار رہا۔ یہاں القاعدہ اور داعش جیسے شدت پسند گروہ موجود ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر حملے کرتے ہیں۔ حکومتیں آتی رہی مگر عوام کے حالات نہیں بدلے۔ یہاں فرانس کا اثر رسوخ انتہائی گہرا تھا۔ معدنیات کا استحصال، کرپٹ لیڈرشپ اور مغربی دباؤ، ان سب نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ بغاوت ابراہیم ترورے کا پہلا بڑا قدم 2022 میں ملک میں بدمنی اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت کے صدر پول ہنری دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ 30 ستمبر 2022 کو کیپٹن ابراہیم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک کامیاب فوجی بغاوت کی۔ عوام نے صرف اس بغاوت کو سراہا بلکہ انہیں اپنی نجات قرار دیا۔ بغاوت کے بعد وہ برکینا فاسو کے عبوری صدر بن گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ دنیا کے سب سے کم عمر حکمران میں شامل ہو گئے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد اقدامات۔ اقتدار میں آتے ہی ابراہیم نے کئی جرأت مندانہ اقدامات کیے۔ فرانس سے فاصلہ۔ انہوں نے فرانس کی فوجی موجودگی پر سوال اٹھائے اور بالآخر انہیں ملک سے نکال دیا۔ انہوں نے رضاکار فورس بنائی تاکہ ہر شہری کو ملک کی دفاع میں شریک ہو۔ کرپشن کے خلاف جنگ، بڑے پیمانے پر سرکاری اہلکاروں اور وزراء کا احتساب شروع ہوا۔ شفافیت کو فروغ دیا گیا۔ روس سے تعلق۔ ابراہیم نے روس سے قریبی تعلقات بڑھائے۔ تقریر اور بیانات ایک انقلابی لہجہ۔ ابراہیم کی تقریر میں ایک خاص قسم کی انقلابی روح پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں کہا، افریقہ کو اب مزید غلامی قبول نہیں۔ ہم خود اپنے مالک ہیں۔ ہم اپنی زمینوں، اپنے وسائل اور اپنی آزادی پر پورا حق ہے۔ ان کے الفاظ نوجوان نسل میں ایک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ سادگی سے بات کرتے ہیں لیکن الفاظ میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ لوگ رو پڑتے ہیں۔ تھامس سنکارا سے مماثلت۔ برکینا فاسو کی عوام ابراہیم ترورے کو تھامس سنکارا کا وارث مانتے ہیں۔ سنکارا بھی ایک انقلابی فوجی صدر تھا جنہیں 1987 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی فرانس کے خلاف آواز بلند کی تھی، عوامی خدمت کو ترجیح دی تھی اور کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کا خواب دیکھا تھا۔ ابراہیم کی شکل، تقریر، نظریات اور لائف اسٹائل سب سنکارا سے متاثر نظر آتے ہیں۔ وہ اکثر سنکارا کے اقوال دہراتے ہیں۔ مغربی دنیا کی پریشانی۔ ابراہیم کے خلاف مغربی میڈیا اور حکومتی ادارے مسلسل پروپیگنڈے کر رہے۔ انہیں ملٹری ڈکٹیٹر، نہ تجربے کار اور روسی ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے مگر افریقی عوام جانتی ہے کہ ابراہیم مغرب کی آنکھ میں کٹک رہا ہے کیونکہ وہ اب نہیں کہنا جانتا ہے۔ افریقی نوجوانوں کے لیے امید۔ ابراہیم آج افریقہ بھر کے نوجوانوں کے لیے امید کا نشان بن چکا ہے۔ مالی، نائجر، گنی، چاڈ اور دوسرے ممالک میں بھی نوجوان انہی کے انداز کو اپنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک نئی لہر پیدا کی، آزادی کی لہر، خود مختاری کی لہر اور بغاوت کی لہر۔ سادہ زندگی، ایک سچا لیڈر۔ ابراہیم کا انداز زندگی نہایت سادہ ہے۔ کوئی پروٹوکول نہیں، وردی میں گھومتے ہیں، عوام کے درمیان بغیر سیکیورٹی کے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر خود پیغامات دیتے ہیں۔ یہی سادگی انہیں عوام کے دلوں میں لے آئی ہے۔ ایک انقلاب ابھی جاری ہے۔ ابراہیم کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ شروع ہوا۔ برکینا فاسو آج ایک نئی امید کی روشنی میں سانس لے رہا ہے۔ شاید یہ روشنی پورے افریقہ میں پھیل جائے۔ کیا یہ روشنی دنیا کے باقی پیچھے ہوئے ممالک تک بھی پہنچے گی؟ کیا ایک نیا انقلاب جنم لے رہا ہے؟ کیا ابراہیم تاریخ کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ یہ سب وقت بتائے گا لیکن ایک بات طے ہے، ابراہیم کا نام دنیا یاد رکھے گی۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔